اللہ رب العزت مقدس کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے خود اس کتاب کو سند دیا ہے۔ اس کتاب کے اندر جو کچھ فرمایا ہے وہ سب سچ ہے، حق ہے، ہو کر رہے گا۔ جو ہونے کی خبر دیا وہ ہو گیا، جو ہوتا آئندہ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس میں کسی کے لیے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس مقدس کتاب سے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 185 آپ لوگوں کے مبارک کانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ اس مقدس آیت کے ذیل میں آج سے 2 جمعہ پہلے آپ لوگوں کے کانوں کے مبارک کانوں تک کچھ گزارشات پہنچانے کا شرف حاصل کر چکا تھا۔ یقینی بات ہے یہ موضوع نہایت اہم موضوع تھا، اور باتیں سارے یقیناً ایک خطبے میں یہ موضوع کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے اسی موضوع کو دوبارہ آپ لوگوں کو کچھ شیئر کر رہا ہوں، اسی میں سے کچھ اور مطالب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم توفی اجورہم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اس مقدس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مطلب سمجھا رہے ہیں۔ ایک تو یہ سمجھا رہے فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس میں کسی کے لیے کوئی فرار کی گنجائش نہیں، بھاگنے کی گنجائش نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب موت کے بعد موت ایک پل ہے اس عالم سے، اس دنیا سے عالم عقبیٰ کی طرف جانے کا، عالم برزخ کی طرف جانے کا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ نے دنیا میں کیسے زندگی گزارا، اچھا گزارا، برا گزارا، اس کا نتیجہ یہاں سے جانے کے فوراً بعد قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن مکمل سزا اور جزا کل قیامت برپا ہونے کے بعد جنت اور جہنم کی صورت میں ملے گا۔ تو اللہ من ثم توفی کل نفس ثم توفی، اور ہر نفس کو ان کے اعمال کا پورا جزا دیا جائے گا۔ ہر نفس کو برائی کیا تو اس کا سزا، اس کو گناہ کو اچھائی کیا اس کا جزا، اس کو نیک جزا، ثواب اور اجر اس کو ملے گا۔ ثم توفی کل نفس بما کسبت، اور آگے فرمایا فمن زحزح عن النار، پھر اس اعمال اچھے برے اعمال کے سزا جزا کے اعلان کے بعد جس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جس کو جہنم سے دور رکھا گیا، وہ ادخل الجنت، اور جنت میں داخل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فقط فاز، بس وہی کامیاب ہے۔ اور فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہاں جو ہم گزار رہے ہیں، ہم تو اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اسی میں آرام ہو تو ہوتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے، اسی میں تکلیف ہو تو ہم سے بڑا بد نصیب ہے، ہم تو اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ بھی یہ نہیں ہے تو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو وہ دھوکے کے سامان ہے۔ دھوکے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو اللہ کے نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ قیامت پر ایمان ہے، کچھ بھی نہیں، ہر طرح کے فسق و فجور میں غرق رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کو خوب مال بھی دے رہا ہے، اولاد بھی دے رہا ہے، اقتدار بھی دے رہا ہے، کرسی بھی دے رہا ہے، اولاد بھی دے رہا ہے، سب کچھ۔ تو یہ بندے خدا سمجھتا ہے میں ہی تو بڑا خوش نصیب انسان ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے تو اس لیے یہ سب مجھے دے رہے ہیں، اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو یہ سب مجھے کیوں دیتا؟
اور وہ دوسرا بندہ جو اللہ کی اطاعت میں شب و روز گزارتے ہیں، شب و روز اللہ کے دین کی خدمت میں اپنے ہر لحظہ لمحہ گزارتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے انبیاء اور نبیوں کی زیر سایہ، ائمہ اولیاء کی زیر سایہ دین مقدس اسلام کی دفاع میں ہمیشہ میدان جہاد میں ہے، اور اس کی معاشی زندگی دیکھتے ہیں بہت خراب ہے۔ اس کو تو ایک دن کا پیٹ پر کے بیچارے کو کھانا بھی نہیں مل رہا، ہر طرف سے مشکلات میں نظر آ رہا ہے۔ تو انسان سوچتے ہیں بھائی جو لوگ عیاشی میں وہ سوچتے ہیں بھائی ہم ہی تو بد نصیب ہے، یہ تو بد نصیب ہے، اللہ سے خوش ہوتا تھا اس کو یہ سارے مال جو ہے ان کو دینا چاہتا، ہمیں بھی دینا چاہتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کون خوش نصیب ہے کون بد نصیب ہے یہ موت کے بعد پتہ چلے گا، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ تو یہ آدمی تھا، دوسرے عرب والے تھوڑا سا تو افضل سمجھتے ہیں، تو تنزیہ طور پر کہا سلمان تو کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بڑے آرام سے، میں جہاں تک سوچتا ہوں کہ میری اور آپ کی ابتدا انتہا دونوں ایک چیز ہے، میری بھی ابتدا وہی بدبودار پانی ہے اور انتہا موت کے بعد پھر چند دن دنیا میں رکھیں تو بو آنے لگتا ہے، تمہاری بھی ابتدا انتہا وہی چیز ہے، لیکن تم اور مجھ میں سے کون بڑا ہے، عظیم ہے، مقام و منزلت والا ہے، یہ کب جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو جس کے نیک اعمال کا پلڑا باری ہو جائے وہ عظیم ہے، وہ بڑا ہے، وہ باعزت ہے، جس کا نیک اعمال کا جو ہے پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے تو چونکہ اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، لہٰذا پھر وہ ذلیل ہے، وہ خوار ہے، وہ بے حیثیت ہے۔ ایسا ہی ہے عزیزان کرام۔ تو اس آیت کے ذیل میں میرا جو ہے ایک تو یہ کہ موت حقیقت ہے، ہمیں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ نے ماننا ہے یا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے نہیں ماننا، میں نے ہمیشہ رہنا، کیونکہ ہمارے سامنے ہزاروں موت ہو رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جوان ہیں، نوجوان بھی جا رہے ہیں، ماں کی بیٹی دنیا میں آنے سے پہلے بھی مردہ بھی جا رہے ہیں، آگے سیکنڈ میں جا رہے ہیں، سال کے میں جا رہے ہیں، میں جا رہے ہیں۔ لہذا موت مرنا یہاں کے لیے پیدا کیا ہی نہیں، اور یہاں سے جانے کے لیے پیدا کیا، جس طرح ماں میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، 9 مہینے کا آخری ہے اس دنیا میں بھیجنا، تو یہاں بھی کچھ سالن بھرنا اجل مسمى ہے، معین مدت عمر اللہ نے طے کیا ہے، کس نے کتنا سے یہاں رہنا ہے، فوراً کے لیے یہاں سے جانا ہوگا، پھر آپ کا عالم برزخ میں ہے، قیامت برپا ہونے تک انسان عالم برزخ میں ہوں گے، پھر قیامت برپا ہوگا، پھر جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ تو عزیزان گرامی موت برحق ہے، تو اسی آیت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، سورہ انبیاء کے آیت نمبر 35، اس میں القصر اللہ نے یہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر صورت میں چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور دنیا میں ہم تمہیں مال دولت سب کچھ دیکھ کے بھی آزماتے ہیں اور چھین کے بھی آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے پھر میرے پاس ہی پلٹ کے آنا ہے، یہاں دنیا میں رہنا نہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں 57 میں وہاں فرمائے وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر نفس نے ہر صورت میں موت چکھنا ہے، پھر ہمارے پاس پلٹائے جائیں گے۔ اب ہمارے جسموں سے روح کون الگ کرتا ہے؟ خود سورہ سجدہ نمبر 11 میں تعلیم یاد ہے، اس میں فرمایا ہے کہ تتوفاہم ملک الموت الذی وکل علیکم،
تمہارے روح کو وہ فرشتہ وہ ملک الموت موت کا فرشتہ، اس کا کام یہ لوگوں کے جسموں سے روح خالہ کرنا ہے، جس کا پیٹ پورا ہو گیا دنیا میں رہنے کا اس کا روح قبض کرنا، اس کی ذمہ داری ہی یہی ہے۔ میں تمہارے روح قبض کریں گے ملک الموت نامی فرشتہ، ثم الینا ثم الی ربکم ترجعون، پھر وہ فرشتہ تمہارے روح کو تمہارے رب کے پاس پہنچا دیں گے، کہ وہیں سے آئے تھے وہیں پہنچا دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرزان گرامی، موت ہر شخص میں آنا ہی آنا۔ اللہ نے فرمایا تم موت سے بھاگ نہیں سکتے اور نہ تم موت سے فرار اختیار کر سکتے ہیں اور نہ موت سے اپنے آپ کو کہیں مضبوط قلعے میں چھپا سکتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہو موت آ کے رہے گا، جہاں بھی ہو۔ اور آج کل لوگ جو بڑے مضبوط جو ہے بینکر بنا کے اس میں چھپ کے بیٹھے تاکہ موت کا فرشتہ وہاں نہ پہنچ سکے، یہ ممکن ہے؟ اللہ نے پہلے ہی جواب دے دیا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم انتہائی مضبوط جتنا تم مضبوط بنا سکتے ہیں، فولادی دیواروں سے تم مضبوط قلعہ بنائیں اس میں تم چھپ جائیں، پھر بھی موت آ کرے گا، موت کا فرشتہ وہاں پہنچ جائے گا۔ اسی لیے یہ دیوار کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی، نہ ہم موت سے بھاگ سکتے ہیں نہ ہم موت سے چھپ سکتے ہیں، موت اٹل ہے، ہر صورت میں ہم نے یہیں سے جانا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہیں بیٹھنے کے لیے نہیں ہلاک، یہاں سے جانے کے لیے ہلاک کیا۔ ایک مسافر خانہ ہے، تصوف کے بزرگوں نے بعد میں مسافر خانے سے تعبیر کیا، بعد میں اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے بیچ میں جو پل بناتے اس پل سے تعبیر کیا۔ بعد میں جو ہے پچھلے زمانوں میں جو سفر پیدل کرتے تھے لوگ یا سواری پہ، تو صحراؤں میں روز چند دن یا کبھی کچھ گھنٹے آرام کرنے کے لیے ان کو بیٹھنے کی جگہ بناتے تھے مسافر خانہ، مسافر وہاں کچھ دیر یا چند دن وہ آرام کرتے تھے، پھر آگے چل پڑتے تھے۔ ان سے تعبیر کیا یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے زندگی میں۔ لہٰذا ہم میں سے اگر ہماری زندگی کا بود و باش، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے ہم و غم اگر یہ ہو کہ ہم نے یہی سب کچھ حاصل کرنا ہے، ہم نے یہیں بیٹھنا ہے، یہاں ہم نے ہر اچھا سے اچھا گھر ہونی چاہیے، اچھا سے اچھا گاڑی ہونی چاہیے، اچھا اچھا تمام دنیاوی سہولتیں ہونی چاہیے، آقا ہم و غم سورا یہی ہو، اور اس آخرت کے گھر کی طرف آپ کو توجہ نہ ہو تو آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں۔ آپ بیوقوفوں کا سردار ہیں، پھر تو بیوقوفوں کا سردار ہے۔ ہر جن وقت سب آدمی میں بات ہے، لیکن بات مجھے سچ لگتا ہے۔ کہتے ایک بادشاہ نے ملک کو سمجھانے کی مثال آپ کو دے رہا ہوں، اپنے شہر کے سارے بیوقوف لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد پھر ان کا مزید ٹیسٹ لیا، ایک آدمی کو 100% بیوقوف طے ہو گیا، یہ بیوقوف نمبر 1۔ پھر اس کو بادشاہ نے بہت بڑے قیمتی ہار پہنایا، قیمتی سونے کا ہار پہنا ہے، وہ بھی بڑے خانہ سے یہی ہار ہمیشہ پہنتی گلی کوچوں میں پھرتے رہتے تھے کہ مجھے بادشاہ نے بیوقوف نمبر 1 کا ہار پہنایا ہے بول کے۔ پھر ایک دن اس نے سنا اور وہ بادشاہ جس نے مجھے یہ قیمتی ہار پہنایا وہ بڑا پریشان ہے، وہ بڑے پریشان ہے، لگ میں اس کی خبر کو جاؤں کہ مجھے میرے پر احسان کیا ہے۔
تو اس کی خبر کو جاتی تو واقعی وہ بہت پریشان ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے، چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کیا ہو گیا؟ تو بولا بھائی میں ایک ایسے جگہ پر جا رہا ہوں جہاں میں ایسے جگہ پر جا رہا ہوں جہاں میں واپس نہیں آنا، میں ایک ایسے جگہ پر جاؤں جہاں میں نے واپس نہیں آنا اور ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی سادگی میں بولا بادشاہ سلامت تو آپ کو اس چیز کا علم تھا نہیں تھا کہ ایک دن میں نے اس جگہ پہ جانا ہے جہاں میں نے واپس نہیں آنا ہے؟ آپ کو اس چیز کا علم تھا نہیں تھا؟ مجھے علم تھا۔ پھر تو یقیناً اللہ نے آپ کو بڑے سہولتیں دیا ہوا تھا، لیکن آپ نے وہاں پر بڑے بڑے محلات بنائے ہوں گے نا، بڑے بڑے محلات بنائیں گے کیونکہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، یہاں تو کچھ عرصے کے لیے ہے، سہولت اللہ نے آپ کو بہت زیادہ دیا ہوا ہے، بڑے بڑے محلات وہاں آپ نے بنائے ہوں گے نا۔ جب اس بیوقوف سے یہ جملہ سنا تو وہ اور بھی چیخ چیخ کے رونے لگا، کہا افسوس تو یہی ہے نا کہ میں نے وہاں کچھ نہیں بنایا۔ آپ نے بڑے بڑے باغات کو بنائے ہوں گے نا، وہاں پر پھلدار درخت تو لگائے ہوں گے نا، غلام خادم تو وہاں بھیجے ہوں گے نا، جو آپ کے لیے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ یہ بیوقوف آدمی اس طرح بڑھاتے جا رہے ہیں، ہم نے یہ بنایا ہوگا، ہم نے یہ بنایا ہوگا، یہ بنا، اور وہ روتے جا رہے ہیں، کہتے مجھے افسوس تو یہی نہ کہ میں نے 60 الفاظ بول دوں ہم کچھ بھی نہیں بنایا، کچھ بھی نہیں بنایا، اس لیے تو میں رو رہا ہوں، اس لیے تو میں رو رہا ہوں۔ تو اس بیوقوف نے پوچھا کہ واقعی آپ نے وہاں کے لیے کچھ نہیں بنایا؟ وہاں کچھ نہیں بھیجا، ایک چھوٹا سا کمرہ بھی نہیں بنایا، ہمیں نے کچھ نہیں بنایا۔ تو اس نے اپنے یہ جو ہاتھ بادشاہ نے اس کو بیوقوف نمبر 1 کا ہاتھ پہنا تھا نا، یہ ہاتھ اس نے بادشاہ کو پہنا ہے۔ پھر تو حقیقی بیوقوف تو آپ تھا، ہم نے خام کا یہ ہاتھ میں جو پہنا ہے، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں، میں وہاں کچھ تو بنایا ہے۔ اس جگہ پہ جانے کا مجھے بھی پتا ہے اور پتا تھا، میں نے ادھر کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا ہے، وہاں کچھ نہ کچھ نہیں چھوڑا ہے، لہذا معلوم یہ ہوتا ہے مجھ سے بھی زیادہ آپ کو بھی، اور اس حال کا آپ مستحق ہے۔ واقعی میں صحیح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بن صاحب سے پوچھا، اے میرا صاحب تم لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ عقل مند ہوشیار کون ہے؟ فرمایا جی اگر ہم لوگوں سے پوچھیں تو ہم کیا بولیں گے؟ وہی جو دنیا میں بڑے عزت کما رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، شہرت کما رہے ہیں، سب کچھ یہی عقل مند ہے۔ سمجھ فرمایا نہیں، اللہ کے نظر میں عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی آخرت کے گھر کو سب سے زیادہ آباد کرے، اس کو ہر چیز پر اہمیت دے، جو اپنی ابدی گھر کو آباد سے آباد تر کرنے پہ اس کی پوری توجہ ہو، اس کا پورا ہم و غم اس گھر کی آبادی پر ہو، یہ عقل مند شخص ہے۔ کوئی آرام سے سمجھ میں آنے والی بات ہے نا، سمجھ آنے والی بات ہے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے معاشروں میں ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت نظارے میں عالیشان گھر بنایا، لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے عالیشان گھر بنایا تاکہ اس میں سکون سے رہے، گھر تیار ہو گیا، اب 1-2 دن کے اندر شفٹ ہونے والا ہے، کیا سنتا ہے وہ بیچارہ ایکسیڈنٹ ہو کے فوت ہو گیا، وہ بیچارہ ہارٹ اٹیک ہو کے فوت ہو گیا، بیچارے میں کروڑوں خرچ کر کے بنے ہوئے گھر میں ایک دن بھی بیٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ کیا ایسے واقعہ نہیں ہوا؟ خدا کا میرے پاس جو واقعات تھے گاؤں میں بھی ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے، گاؤں میں تو ہے میرے پاس ہی، کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ تو اپنی زندگی کا پورا سرمایہ گھر پہ لگایا،
کہا اس کا 10واں حصہ اس گھر پہ لگاتا نا تو یہاں سے منہ سے جلدی جانے کی اس کی بڑی جلدی، سارے سرمایہ یہاں لگا ہو جائے تو کچھ نہیں بھیجا یا بہت تھوڑا بھیجا کہ ادھر جانا پھر کون چاہے گا؟ لہٰذا میرا اذان کرانا موت حق ہے، اسے ہم بات نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا تم مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جائیں تم موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت سے بات نہیں سکتے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں اللہ انہی لوگوں کو جو موت کے بارے میں شک رکھتے ہیں کہا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ وہ بندہ جو موت مرنے سے انکار کر لیتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے عالم آخرت کے آخرت سے انکار کرتے تھے، اللہ اس سے کہہ رہے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے شدید، اور وہ پہلے بتایا تھا جو بیمار لوگ ہیں نا، فاسق و فاجر لوگ ہیں، کافر و مشرک ہیں، معاشرے کے سب سے بدکار ترین لوگ ہیں، ان کی موت کے لیے جو فرشتے موکل ہیں اللہ نے سورہ نازل والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو کافر مشرک فاسق و فاجر لوگوں کے اندر گھس کر ان کے رگ میں داخل ہوگا، انتہائی شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ ان کی روح کو ہر اعضاء سے کھینچ اسے کو سکرات الموت کہا جاتا ہے۔ وجاء سکرات الموت بالحق، وہ موت کا وقت، وہ مشکل وقت آ کے رہنا ہے۔ اللہ نے کہا چھا ماضی کا لفظ مطلب کہ ہر صورت جانے ہر انسان کو پیش آنا ہے ذالک، اور یہ موت سکرات الموت کا وقت ما کنت منہ تحید، انسان تم مجھ سے بھاگنا چاہتے ہو، تم سکرات الموت سے بھاگنا چاہتے ہو، تم نہیں بھاگ سکتے، یہ آ کے رہے گا۔ لیکن مومن کے لیے جب وہ وقت آتا ہے نا تو وہ بڑی خوشی سے جان دیتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یہ ان فرشتوں کا قسم ہے، ان فرشتوں کی قسم جو بڑی خوشی سے مومنوں کے اندر داخل ہو کر بڑے آرام سے ان کا روح قبض کرتے، آرام سے روح قبض کرتے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اس ہمارے شاہ سے محمد نوربہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ الاحوال میں کہا ہے، آپ دیکھتے ہیں میں سکرات الموت کی حالت میں ہے تو فرمایا اگر وہ خود سورہ یاسین پڑھنے کا حکم دے تو پڑھو، اور وہ حکم نہ دے تو نہیں پڑھو، حضرت یہ فرماتے کیوں؟ لیکن سورہ یاسین سے جلدی فیصلہ ہو جاتا، جانے والے جلدی چلا جاتے ہیں، بچنے والے بچ جاتے ہیں، اور ہر کہیں جو فاسق و فاجر انسان ہے وہ دیکھتے ہیں اس موت کے بعد کے مراحل میرے لیے بہت خطرناک ہے، عذاب ہے، عذاب کی فرشتے اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں اس کو پکڑ کے لے جانے کے نظر آتا ہے، تو وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا ہے، وہ ایک لمحہ بھی یہاں رہنے کی، ادھر جانے کا اس کا مسئلہ بہت خراب ہے، اس لیے وہ یاسین پڑھنے کا حکم نہیں دے گا، لیکن مومن وہ دیکھتا ہے وہی بشارت کے فرشتے سامنے ہیں، فرشتے اس کو لے جانے کے لیے انتظار میں ہیں، بڑی خوشی سے انتظار میں، اس کے استقبال میں بیٹھا، روح قبض ہو جائے فوراً اس کو رکو، بڑے استقبال کے ساتھ اللہ کے حضور میں پہنچا دیں۔ فرماتے ہیں وہ اگر مومن خود یاسین پڑھنے کو منظور پڑھو پھر وہ چاہتا ہے جلدی میرا روح کے جسم ڈالا پڑ جائے اور فرشتوں کے جرمت میں اللہ کے حضور میں پہنچ جاؤں، اللہ کے حضور میں پہنچ جاؤں۔ تو شاہ سے نے فرمایا اگر وہ حکم کرے تو پڑھا یاسین مانے نہیں،
اور مولانا علی علیہ السلام نے نہج بلاغہ میں متقی کی صفات میں بیان فرمایا کہ لولا الاجال التي كتب الله عليهم لما استقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين. اللہ کے جو نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، اللہ فرماتے ہیں متقی بندے ہیں، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتا رہتا ہے. مولا فرماتا ہے اگر ان کو اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے، بندے نہیں تم جب چاہے ہمارے پاس آ جاؤ، موت کا اختیار انہیں خود دے دی. مولا فرماتے ہیں لما استقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين، تو پھر ان کے روح ان کے جسموں میں ایک عام پل بھر کے لیے بھی نہیں رہے گا، وہ فوراً یہاں سے جانا چاہے گا. مجھے کچھ پتہ ہے میں رب رحیم کے دربار میں جا رہا ہوں، میں ارحم الراحمین کے درگاہ میں جا رہا ہوں، میں نہایت مہربان رب العالمین کے درگاہ میں جا رہا ہوں، جس کے رحمتوں کی عنایتوں کی، اور وہ دنیا میں بھی ایمان رکھتے تھے اور آخرت میں بھی اسے نظر آ رہا ہے انہی رحمتوں سے نوازنے کے لیے مجھے لے جا رہا تھا. اس کو جانے میں کیا مطلب؟ لیکن جن کے اعمال برے ہیں نا وہ ماننا نہیں چاہیں گے، ماننا نہیں چاہیں گے. ٹیم ختم مرنے سے بھی لے آئے کہ ترجمہ کرتے ختم. سورہ جمعہ میں یہود کے بارے میں، یہود موت سے بہت ڈرتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا. یہودوں کا ان کا اپنا اعلان ہے، دعویٰ ہے، نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے چہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہمیں نبی قل للذین ہادوا، قل للذین ہادوا، اے حبیب بولو جو نے یہودیت اختیار کی ان سے کہو فتمنوا الموت، اور موت کی تمنا کریں. اور اللہ سے کہیں یا اللہ جو ہے ہم سے جلدی ہمارا روح قبض کر دیں ان کنتم صادقین. ابھی بات ان سے کرو اگر یہ لوگ اپنے دعویٰ میں سچے کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو اس جگہ لڑو موت کی تمنا کرو. تم اپنے دعویٰ میں سچے تو موت، کیونکہ موت کیا ہے؟ دوست کا، دوست سے ملاقات ہے. انسان اللہ کا دوست ہے، اس کا محبوب بندہ اللہ کے پاس جانا ہے، دوست کا دوست سے ملاقات ہے. تو فرمایا کہ فتن تم سے ان سے کہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اللہ جانتا ہے ان کے دل کی کیفیت. اللہ کو آگے فرماتے ولا یتمنون ابدا بما قدمت ایدیہم. اے میرے بھائی یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. ان کے ان برے اعمال کی وجہ سے دن کا یہ لوگ ارتکاب کرتے رہتے ہیں، ان مظالم کی وجہ سے جو یہ لوگ دنیا میں ارتکاب کرتے ہیں. آج جو میں نے فلسطین میں، اگر آپ کو دشمنی ہے تو فلسطین مجاہدین سے ہونا چاہیے نا. تو اسلحہ لے کے آپ کے مقابلے میں آتا ہے. ان معصوم بچوں سے ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے تو آپ کے خلاف کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا. کتنے معصوم، ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچوں کو بھی مارا، بوڑھے مائیں اور بزرگوں کو بھی مارا جو چل بھی نہیں سکتے ہیں، اور وہ لوگ زخمی اور حالت میں ہسپتالوں میں ان کا اپنے جگہ بچتا ہے نہیں بچتا ہے پتہ نہیں ہے. ان پر بھی بندازی کہ یہ سب کہہ رہے ہیں قرآن کی وہ کلام ابھی ہمارے سامنے ہے. یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے ان برے اعمال کی وجہ سے جو یہ لوگ مرتکب ہو رہے ہیں. اس کی بات والا آدمی فرماتے ہیں میرا حبیب اور کن کہہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. اے یہودیوں، تم جس موت سے بھاگنا چاہتے ہو وہ تمہیں پکڑ کے رہے گا، وہ تمہیں آ لے گا ہر صورت میں، اور موت کی چنگھا سے تم اپنے آپ کو ہرگز بچا نہیں سکیں گے. قل ان تفرون فإنہ ملاقیکم. پھر تمہیں تمہارے برے اعمال پہ تمہیں پورا پورا جزا دیا جائے گا، سزا دیا جائے گا. تو عزیزان گرامی، جن کے نیک اعمال ہوتے ہیں نا وہ دنیا سے جانے کو خواہش کریں گے.
یعنی اللہ کے پاس جانے کو پسند کریں گے۔ حضرت ابراہیم کے واقعہ سے یہ واقعہ بتا کہ بات خاص ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسرائیل آئے وہ قبض کرنے کے واقعات میں لکھا کہ کہا یا نبی اللہ خلیل اللہ مجھے اللہ کا حکم آؤ میں رخ قبض کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے شوق میں پڑ گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا بھی رخ قبض کرتے ہیں۔ کہا جا کے بولا اللہ کو کہ اللہ اپنے دوستوں کا بھی رخ قبض کرتے ہیں۔ تو ابراہیم کیا اللہ کے پاس اللہ دیا اللہ تیرے بندہ خلیل یہ بولتا ہے۔ تو اللہ نے جواب دے دیا ابراہیم میرے خلیل سے کہا کیا دوست کے پاس آنے میں بھی کوئی تعامل کرتا ہے؟ دوست کے بعد آنے کے لیے بھی کوئی کتراتا ہے سوچتا ہے؟ یہ بولو اسرائیل نے آگے ابراہیم کو اللہ نے یہ کلام سنایا فرمایا اچھا یہ ابراہیم کی تواضع ہے، اللہ کو جو میں عاجز و انکساری کی کمال ہے۔ میرے یہاں سے جانے کے روح قبض ہونے اگر میں فوراً اللہ کے پاس پہنچ رہا ہوں تو روح قبض کر اجازت دے دیں۔ اگر میرے دوست کے پاس ہی پہنچنا ہے تو پھر روح قبض کر لیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ملے۔ تو یہ عزیزان گرامی ہمیں چاہیے اپنے اعمال پہ نگاہ رکھیں، اپنے کردار پہ نگاہ رکھیں، اپنے افعال پہ نگاہ رکھیں، اپنے معاملات پہ نگاہ رکھیں، اپنے حقوق پہ نگاہ رکھیں کہ میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، کہ میں کسی کا مال تو نہیں کھا رہا ہوں، کہ میں جو ہے کس کو حضور کا کہیں شکار تو نہیں ہوں، کہیں میں گناہوں کا شکار تو نہیں ہوں، کہیں میری زندگی کا اعمال افعال سے میرا رب ناراض تو نہیں ہے۔ اپنی گریبان میں جان کے سوچیں تاکہ موت کے بعد کی مشکلات سے ہمیں پریشانی نہ ہو۔ انشاءاللہ اس موضوع پر اور باتیں ہیں، موت کی تیاری کیسے کرنا ہے تاکہ اس کے بعد کیا مراحل آپ کو بالکل آسان ہو، لیکن انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں آپ لوگ کو شرائط پیش کرنا ہے۔ پروردگار میری رحمت واسع اللہ